پاکستان آج جس جگہ کھڑا ہے اس کا ماضی دیکھیں، ماضی اس کے حالات دیکھیں۔ یہ ایک بستی تھی امن والی، جب ہتھوڑا گروہ پر دھماکے یہ وہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔ امن والی بستی مطمئنہ تھی اور جس میں خوشحالی تھی، رزق تھا، بڑے بڑے قدرتی وسائل۔ حق تھا کہ اس بستی میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر دیا جاتا، لیکن رب نے جو کرم کیے تھے انہوں نے اس کی ناشکری کی۔ اللہ نے فضل کیا تھا کہ اتنا بڑا علاقہ دے دیا مسلمانوں کو کہ تم یہاں دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ پہلے لوٹ مار تھی، ہندوؤں کی طرف سے قتل و غارت تھی، اللہ نے علیحدہ ایریا دے دیا۔ اب اس علیحدہ ایریا ملنے پر چاہیے تھا کہ رب کے انعام پر اس کا شکر ادا کیا جاتا۔ شکر اجتماعی کیا تھا کہ یہاں دین نافذ کیا جاتا، یہاں شریعت نافذ کی جاتی، یہاں پر اسلامی قانون نافذ کیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فکفرت، جب بستی والوں نے ناشکری کی، اور ناشکری ہے انگریز کا نظام، ناشکری ہے کہ قرآن کو مسجد کی الماریوں تک، مدرسہ تک محدود رکھنا، اسے حکومت کا حق نہ دینا، اور حکومت کا حق انگریز کے قانون کو دینا۔ تو یہ جب کیا گیا تو اللہ ناراض ہو گیا کہ میں نے تو ان پر اتنا کرم کیا اور انہوں نے بجائے شکر کرنے کے آگے سے یہ کچھ کیا۔ اس ناراضگی کے نتیجے میں کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ پہلا مسئلہ معیشت کا، دوسرا سیکورٹی کا۔ کیوں کیا رب نے؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ تھے اس کے حل کہ ان کے ساتھ یہی کیا جائے، کیونکہ اگر یہ قدر کرتے نعمت کی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں اور بھی دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو پہلا بھی چھینا جائے گا۔ جب رب مٹائے سود کو تو بڑھ کیسے سکتے ہیں؟ یہ جھگڑا کر رہے تھے پاکستان بن جانے کے بعد، جب علماء نے کہا کہ سود کے بغیر نظام لاؤ، یہ کہتے تھے گزارا نہیں ہوگا، علماء کہتے تھے یہ کمی ہے، یہ کہتے تھے یہ اضافہ ہے۔ تو آج اتنے سالوں کے بعد کیا ثابت ہوا کہ وہ کمی تھی، وہ اضافہ نہیں تھا، جسے اضافہ سمجھ کے اپنایا گیا، اضافہ سمجھ کے جس کو اپنی معیشت کا حصہ بنایا گیا، اضافہ سمجھ کے جو سودی کاروبار رائج کیا گیا ملک میں، تو نتیجہ وہی نکلا جو قرآن نے کہا تھا یمحق اللہ الربا، کہ رب اس کو مٹانے والا ہے۔ تو جس کو رب نے مٹایا وہ چیز مٹی، اور نتیجے میں مہنگائی ہو گئی، ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے پاکستان۔ اور یہ وقت تھا اجتماعی توبہ کرنے کا، اور جو اتنے سال تک اس نوست کو اپنایا رکھا، اس سے توبہ کر کے آئندہ معیشت کو اس سے پاک کرنے کا، عہد کرنے کا یہ وقت تھا۔ اور انہوں نے دوبارہ اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اسٹیٹ بینک کی طرف سے۔ تو اب کس طرح اس ملک کے اندر حالات سدھریں اور معیشت بحال ہو؟ آج ارباب اقتدار کو میں تو کہتا ہوں نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے، ان کو سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے ہی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ملک میں جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے اور وہ رک نہیں رہا اور روزانہ بڑھ رہا ہے، کوئی کہاں تک اس کا مقابلہ کر سکے گا اور زندہ رہ سکے گا اس طرح؟ تو اور یہ ہے کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ رب نے روکا تھا کہ تمہارے بڑوں نے تو وعدہ کیا تھا رب ہمیں ایسی زمین دے جہاں ہم تیرے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں، اور پیچھے تم آئے ہوئے ہو اور تم اللہ سے جنگ کرنے کے اعلان کر رہے ہو اسی بستی میں جو بستی لی گئی تھی قرآن کے نظام کے لیے کہ وہاں دین نافذ ہوگا، اور اب جگہ مل جانے کے بعد اتنے سال گزر گئے وہ دین نافذ نہ ہوا، اب الٹا اس دین کے خلاف ایک نظام بنا کر مزید اس کو نافذ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو پھر ان پر جو عتاب ہوگا وہ تو بہت سخت عتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے موقع پر مرکز صراط مستقیم لاہور میں حرمت سود کانفرنس میں ہم شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے ملک کے نظام کو سودی کاروبار سے پاک فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو بالواسطہ بلا واسطہ ہر لحاظ سے اس گندگی سے محفوظ رکھے اور خالق کائنات جل جلالہ ہماری نسلوں کو بھی سود کے خلاف عملی طور پر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ پاکستان اسلامی نظریاتی سلطنت ہے، وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے اور 5 سال کے اندر اندر اس کا متبادل نظام لایا جائے۔ اگرچہ اس فیصلے سے پہلے بھی حکم قرآن پر پاکستان کے ذمہ داران جو اقتدار میں ہیں ان پر لازم ہے کوئی اتنی جو واضح جنگ ہے اللہ کے خلاف اس سے اجتناب کیا جائے، چونکہ قرآن مجید قرآن رشید نے متنبع کیا ہے اور اس کی ہلاکتیں اور اس کی تباہ کاریاں بیان کی ہیں اور قیامت کے دن جو اس پر مواخذہ ہوگا، اور یہ ہمارے ملک کی سعادت ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ تو اس بنیاد پر بحیثیت ایک اسلامی سلطنت کے شروع سے ہی چاہیے تھا، جبکہ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا، تو بڑی مشکل سے یہ صرف فیصلے کی حد تک ایک فیصلہ ہوا، جو ظاہر ہے کہ بہت اچھا فیصلہ ہوا، جسے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اور بہت پہلے سے ہی نافذ ہونا چاہیے تھا۔
لیکن کچھ لوگوں سے یہ فیصلہ بھی برداشت نہیں ہوا جو ابھی صرف فائلوں میں لکھا ہوا ہے اور کہیں نافذ نہیں ہوا۔ تو وفاقی شرعی عدالت کا یہ فیصلہ جو حرمت سود کے خلاف تھا، اور اس کی حرمت کو واضح کر رہا تھا کہ اس ملک کو سود سے پاک کیا جائے، اس کو بالآخر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور ساتھ کچھ دیگر بینک ملے ہوئے ہیں۔ تو ایک اسلامی نظریاتی سلطنت جس کی بنیادی کلمے پر ہے، جس کا آئینی قرآن و سنت لکھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ جسارت بہت بڑی جسارت ہے۔ وہ کام جسے اللہ سے اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے، معاذ اللہ، جب سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے سود کے خلاف فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا تھا، وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی بے حیائی کا ارتکاب کیا، اور وہ جو چیز اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف، اس سے بھی باز نہیں آئے۔ اور پھر یہ اسٹیٹ بینک خود پاکستان کا ایک ادارہ ہے، پاکستان کی حکومت کے تابع ہے، تو حکمران کتنے بے حس، نااہل، بے حیا اور بے شرم ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا، بلکہ پتہ نہیں پیچھے سے ڈوری ان کی طرف سے ہلائی جا رہی ہو، چونکہ پہلے بھی نامناد حکمران یہ کہتے آئے ہیں کہ کوئی سود کے لحاظ سے رستہ نکالو، جن کو پتہ ہی نہیں کہ کسی میں کیا مجال ہے کہ وہ رستہ نکالے جب اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس صورتحال میں آج ہم حرمت سود کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، چونکہ ہر وقت کا جو فتنہ ہے اس کے خلاف قرآن و سنت کے حکم کو اجاگر کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو قرآن و سنت کا حکم بیان کرنے کے لیے اور اس وقت جو تقاضا ہے اس کے اظہار کے لیے آج کا یہ موضوع منتخب کیا گیا ہے، اور یہ کانفرنس حرمت سود پر انعقاد پذیر ہے۔ اسلام میں معیشت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور معیشت کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل سے گوجرانوالہ میں ایک فام دین کانفرنس کے اندر تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا موضوع صرف قرآن سے بیان کیا کہ اگر ان اصولوں پر معیشت استوار ہو تو کبھی بھی نہ قرضے لینے پڑیں گے اور نہ ہی تنگ دامانی کا سامنا ہوگا اور نہ تنگی کا سامنا ہوگا، بلکہ معیشت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے یقینی طور پر خوشحالی کی راہ پہ آئے گی۔ مگر چونکہ یہاں اتنی اہم گفتگو صدا بصحرا ثابت ہوتی ہے، شاید جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کے کسی ذمہ دار نے بھی وہ بات نہ سنی ہو، اور نہ کسی کے کان پر جوں رینگی، اور نہ ایسا کیا گیا۔ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کا وہ موضوع ہے جو صرف اور صرف قرآن مجید کی آیات کے ذریعے پاکستان کی معیشت کے استحکام پر ہم نے لائحہ عمل پیش کیا تھا، اور چلتے چلتے موجودہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ جو پہلے سے غریب آ رہے تھے اب ان کی غربت جو ہے وہ انہیں خودکشیوں پر اور فاقہ کشیوں پر لے آئی ہے، اور متوسط طبقہ اب غربت کی حد تک پہنچ چکا ہے، یعنی چولہا جلانا لوگوں کے لیے روزانہ مشکل ہو چکا ہے، اور حکمران وہی اپنی عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی آتا ہے وہ قوم کے لیے وبال مہنگائی اور عذاب الہی بن کے آتا ہے، اور قوم مسلسل یہ خمیازہ بھگت رہی۔ اللہ کے احکام کو بیان کرنے، ان کو سمجھنے، ان کو پھیلانے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے ہی بہتری آ سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی ورلڈ بینک پاکستان کی معیشت کو سنبھالا نہیں دے سکتا، اسے صرف اور صرف شرعی نظام کے ذریعے سے ہی سنبھالا جا سکتا۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، جس طرح اور لوگوں کی مشکلات کا حل اور ہے اور اس امت کی مشکلات کا حل اور ہے،
یہ قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ترکیب میں انوکھی ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ اسی طرح قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے پر بڑھنے والے ملک پاکستان کی معیشت کو امریکہ، برطانیہ یا ویسٹ کے کسی ملک کو دیکھ کر صحیح نہیں کیا جا سکتا، اس معیشت کو قرآن و سنت کے ذریعے ہی صحیح کیا جا سکتا۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اپنی طرف سے نزول برکات کا ایک لائحہ عمل انسانوں کو دیا ہے، وہ جس وقت اپنایا جائے تو پھر برکت نازل ہوتی ہے، اور برکت کے نزول سے پھر معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ بحیثیت مومن جس وقت ہر مومن یہ سمجھتا ہے کہ جو قرآن نے فرما دیا وہ اٹل ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ تو جب رب سود کو مٹانے والا ہے تو ایک مومن کیسے یہ سمجھ سکتا ہے کہ سود میں اضافہ اسے مل رہا ہے؟ یعنی اللہ مٹاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ گننے میں تمہیں جتنا بھی وہ زیادہ لگے، لیکن نتیجے میں وہ صفر ہے، کہ وہ پیسہ تمہارے لیے بھوک کا سبب بنے گا، ناداری، وہ تمہارے لیے مائنس ہی مائنس ہے، اس کے اندر اضافہ نہیں، کیونکہ مٹانے والی وہ ذات ہے جو امر کن والی ہے۔ تو یہ دنیا کی بھول ہے کہ سود سے ہمارا گزارا ہوگا، سود سے ہمیں اضافہ ملے گا۔ اللہ فرماتا یمحق اللہ الربا، رب سود کو مٹانے والا۔ تو دنیا کی کوئی حکومت سود کا تحفظ نہیں کر سکتی کہ سود سے جو کچھ ملے وہ واقعی بندے کے خزانے میں اضافہ ہو، وہ کمی کمی ہے، خواہ وہ کسی مد میں لگے، کسی طرح لگے، اور کوئی بھی ناداری کا سبب اس کی وجہ سے بن جائے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے کمی رکھی گئی ہے۔ اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے کہ 1 روپیہ رب کی تربیت سے بڑھانے سے وہ بندے کے نامہ اعمال میں ہو سکتا احد پہاڑ جتنا قیامت تک بن جائے، کیونکہ اس کو اللہ بڑھا رہا۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ اعراف کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، قریہ کی جمع ہے، دنیا کے مختلف علاقے، ان کے رہنے والے اگر ایک کام کر لیں جو اگلا لائحہ عمل ہے، 2 چیزوں پر مشتمل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات، ہم ان کے لیے برکتیں کھول دیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو رب دروازہ کھول سکتا ہے اتنا کسی کو کھولنے کی گنجائش ہی نہیں، بلکہ رب جہاں بند کرنا چاہے کوئی کھول نہیں سکتا، اور رب جہاں کھولنا چاہے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور جس پر بنیاد رکھی کہ ہم دروازے کھولیں گے، وہ کام ایسے نہیں ہیں کہ جو بڑے مہنگے ہوں، یعنی بندے کی بساط میں نہ ہو کہ غریب کہے میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس تو اخراجات نہیں ہیں، یا میں تو ویزا نہیں لے سکتا، میں تو اتنا سفر نہیں کر سکتا۔ وہ کام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 کام ہیں، آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے پہلے نمبر پر تو ایمان لائیں، دوسرے نمبر پر پرہیزگار بن جائیں، تو پھر فرمایا لفتحنا، ضرور بھی ضرور، یقیناً تاکید کے لیے، لفتحنا، ہم کھول دیں، علیہم، ان پر، کیا؟ برکات من السماء والارض، ایک برکت نہیں، جمع ہے، برکات کھول دیں۔ کہاں سے کھولیں؟ فرمایا آسمانوں سے بھی کھول دیں اور زمینوں سے بھی کھول دیں۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اللہ کے کھولنے سے پھر کمی نہیں رہتی۔ جب رب برکت کے دروازے کھولے، وہ تو صرف ایک فہار اس کی کافی ہے، اور یہاں
وہ کہتا ہے میں آسمانوں سے بھی کھول دوں، میں زمینوں سے بھی کھول دوں. یعنی زمینوں کے اندر وہ کچھ چھپا ہوا ہے جو پردے میں اس لیے ہے کہ یا تو ایمان نہیں لایا جا رہا یا ایمان کے بعد تقوی اختیار نہیں کیا جا رہا. اگر یہ دونوں کام ہو جائیں تو خود بخود اس جگہ سے زمین کا پردہ ہٹ جائے اور نیچے سے وہ برکتیں ظاہر ہو جائیں، اور آسمان کی طرف سے یعنی اللہ کی برکتوں کے کئی سورسز ہیں جو آسمان سے برکتیں آتی ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ایسا کر لیں تو ہم ایسا کریں گے، یہ ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے ساتھ متقی بن جائیں. یہاں ایمان علیحدہ چیز ہے جو پہلا سٹیپ ہے، اور ایمان پر پھر آگے متقی ہونا دوسرا سٹیپ ہے. ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں. جس طرح اب اسلامی دنیا ہے یا اہل پاکستان ہے، ایمان تو اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہے، لیکن آگے تقوی جو ہے اس کے لحاظ سے آزمائش ہے. اور تقوی زانی جو ہے وہ متقی نہیں ہوتا، اور سود کھانا کوئی ایک زنا نہیں، اس کو جائز سمجھنا کسی ایک زنا کے برابر نہیں. ابھی میں وہ حدیث پڑھوں گا. تو جس وقت تک تقوی اختیار نہ کیا جائے برکت نہیں آئے گی، اور جب اللہ برکت نہ دے تو اور کون ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ کون سا ورلڈ بینک ہے جو پھر اس معیشت کو سنبھالے؟ ایک تو وہ ہیں جنہیں رب نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پیارے ہیں، اس لیے چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور انہیں رب جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے. وہاں اور یہاں کا مسئلہ جدا جدا ہے. وہ بھی آیت قرآن مجید میں ہے. کچھ لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں کب؟ کچھ لوگوں کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، قحط ان کو نہیں ہوتا، ان کے لیے معیشت کا مسئلہ نہیں ہے. کس بیس پہ انہیں دیا جا رہا ہے؟ اس پر کہ انہوں نے رب کا دیا ہوا سبق یاد ہی نہیں کیا. وہ رب کے پیارے نہیں، رب ان کو جنت دینا نہیں چاہتا، اور ادھر وہ ہیں جو رب کو پیارے ہیں، رب انہیں جنت دینا چاہتا ہے. اب دونوں مضمون ایک طرح کے ہیں جزا میں، لیکن شرطیں دونوں طرف جدا جدا ہیں. یہاں جو آراف میں آیت نمبر 96 ہے، اس کے اندر یہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور متقی بن جاتے تو ہم ضرور ان کے لیے دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے، آسمانوں سے اور زمین سے برکتیں. لیکن اللہ فرماتا وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے جھٹلایا ہمارے نبیوں کو، ہمارے رسولوں کو، ہماری کتابوں کو. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے پھر ان کو رگڑا لگایا، ہم نے پکڑ لیا ان کو بوجہ اس کے جو ان کے کرتوت تھے. اگر ایمان لاتے اور نیک کام کرتے تو پھر ہم برکتیں نازل کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو جس کے نتیجے کے اندر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو اس پر عذاب دیا گیا. دوسرے نمبر پر کچھ وہ لوگ ہیں کہ جس وقت ان کی طرف سے رب ذوالجلال سے بغاوت کی جاتی ہے اور جوں جوں وہ باغی بنتے ہیں تو خالق کائنات جل جلالہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دینے کے نتیجے کے اندر رب ذوالجلال ان کو اور کھلاتا ہے. تو آج یہ امریکہ، برطانیہ، جتنی بھی کفر کی حکومتیں ہیں اور کافر ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں. یعنی ان کا کھانا پینا یا ان کی معیشت کا مستحکم ہونا یہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کو پیارے بڑے ہیں، بلکہ ان کے لیے خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے
دوسرا لائحہ عمل اپنایا گیا ہے، اور اس لائحہ عمل کی بنیاد پر رب ذوالجلال ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور اس ڈھیل کے نتیجے میں وہ اکٹھے ہی اچانک آگے بڑھیں گے عذاب نار کی طرف۔ اور ادھر اہل ایمان ہیں کہ جن کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے یہ صورتحال رکھی ہے کہ ان کے لیے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد ان کو بطور انعام رب ذوالجلال یہ اجر دے گا، ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے، اور ان کو ملنے والا یہ دروازے کھلنا یہ ان کے ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے، اور دوسروں کے لیے جو پیسے کی ریل پیل ہے وہ ان کی بغاوت کا نتیجہ ہے، اور کھلاتا سب کو رب ذوالجلال ہے۔ اس واسطے مومنین کا یہ بھی امتحان ہے کہ یہ کہیں باغیوں کو کھاتا پیتا دیکھ کے ادھر کیا نہ سوچیں کہ چونکہ انہیں مل رہا ہے اور جس ذریعے سے انہیں مل رہا ہے اسی ذریعے سے ہمیں بھی ملے، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انہیں خالق کائنات جل جلالہ اور وجہ سے کھلاتا ہے، اور اہل ایمان کے لیے رب ذوالجلال برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے 14ویں پارے کے اندر ایک حقیقت کو اجاگر کیا، اور ہو بہو وہ مملکت پاکستان کی حقیقت ہے۔ اگرچہ جب وہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت پاکستان نہیں تھا، اس وقت اس کا نزول مکہ مکرمہ کے لیے ہوا تھا، لیکن چونکہ اس قرآن میں قیامت تک کے تمام مسائل کا تذکرہ موجود ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ مثال بیان کرتا ہے، اور مثال میں پھر قیامت تک کے امور ڈسکس ہوتے ہیں۔ 14ویں پارے کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے ایک مثال بیان کی۔ یہ سورہ نحل ہے، 21واں رکوع ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، رب نے مثال بیان کی کس چیز کی؟ قَرْيَةً، ایک بستی کی۔ اب بستی اس وقت وہ بستی تھی مکہ مکرمہ جس پر یہ آیت اتری، اسی پر آپ پاکستان کو قیاس کر سکتے ہیں۔ کانت آمنہ، وہ بستی تھی امن والی، مطمئنہ، وہ بستی تھی اطمینان والی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس بستی کے پاس رزق خود آتا تھا دنیا کے ہر کونے سے۔ جس طرح مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی بہت سے دور دراز علاقوں سے لوگ سفر کر کے کعبے کی وجہ سے جاتے تھے، تو ہر جگہ کا پیسہ، ہر جگہ کی اجناس، ہر جگہ کے پھل، یہ ساری سہولتیں وہاں میسر تھیں۔ تو پھر فکفرت بانعم اللہ، اس بستی نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ بستی نے یعنی بستی والوں نے جو قریش مکہ تھے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے اسی بستی پر مسلط کر دیا بھوک کا عذاب۔ یہ مشہور قحط پڑا تھا مکہ مکرمہ میں، اور ساتھ ہی خوف کا عذاب۔ کیوں؟ بما كانوا يصنعون، رب نے بلا وجہ ایسا نہیں کیا تھا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کیا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اب پاکستان آج جس جگہ کھڑا ہے اس کا ماضی دیکھیں، ماضی اس کے حالات دیکھیں۔ یہ ایک بستی تھی امن والی، جب ہتھوڑا گروہ پر دھماکے یہ وہ سب کچھ بھی نہیں تھا، امن والی بستی مطمئنہ تھی، اور جس میں خوشحالی تھی، رزق تھا، بڑے بڑے قدرتی وسائل۔ حق تھا کہ اس بستی میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر دیا جاتا، لیکن اللہ فرماتا فکفرت بانعم اللہ، رب نے جو کرم کیے تھے انہوں نے اس کی ناشکری کی۔
اللہ نے فضل کیا تھا کہ اتنا بڑا علاقہ دے دیا مسلمانوں کو علیحدہ کہ تم یہاں دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. پہلے لوٹ مار تھی ہندوؤں کی طرف سے، قتل و غارت تھی، اللہ نے علیحدہ ایریا دے دیا، آمنہ مطمئنہ. اب اس علیحدہ ایریا ملنے پر چاہیے تھا کہ رب کے انعام پر اس کا شکر ادا کیا جاتا. شکر اجتماعی کیا تھا کہ یہاں دین نافذ کیا جاتا، یہاں شریعت نافذ کی جاتی، یہاں پر اسلامی قانون نافذ کیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فکفرت، جب بستی والوں نے ناشکری کی. شکر تھا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ، اور ناشکری ہے انگریز کا نظام. ناشکری ہے کہ قرآن کو مسجد کی الماریوں تک، مدرسہ تک محدود رکھنا، اسے حکومت کا حق نہ دینا، اور حکومت کا حق انگریز کے قانون کو دینا. تو یہ جب کیا گیا تو اللہ ناراض ہو گیا کہ میں نے تو ان پر اتنا کرم کیا اور انہوں نے بجائے شکر کرنے کے آگے سے یہ کچھ کیا. تو اس ناراضگی کے نتیجے میں کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. دو بڑے مسئلے اس بستی میں پیدا کر دیے. پہلا مسئلہ معیشت کا، دوسرا سیکورٹی کا. کیوں کیا رب نے؟ بما کانوا یصنعون. یہ تھے اس کے حل کہ ان کے ساتھ یہی کیا جائے. چونکہ اگر یہ قدر کرتے نعمت کی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کرو گے تو میں اور بھی دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو پہلا بھی چھینا جائے گا. تو پاکستان کی معیشت پر بحث ان آیات کے ذریعے کی جا سکتی ہے، یعنی اسباب ڈھونڈنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. پیچھے سے مہنگائی کا مسلسل جو طوفان آ رہا ہے کئی سالوں سے تدریجاً، اور آج کیا صورتحال بن گئی ہے. جب رب مٹائے سود کو تو بڑھ کیسے سکتے ہیں؟ یہ جھگڑا کر رہے تھے پاکستان بن جانے کے بعد، جب علماء نے کہا کہ سود کے بغیر نظام لاؤ، یہ کہتے تھے گزارا نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ گزارا نہیں ہوگا. علماء کہتے تھے یہ کمی ہے، یہ کہتے تھے یہ اضافہ ہے. تو آج اتنے سالوں کے بعد کیا ثابت ہوا کہ وہ کمی تھی، وہ اضافہ نہیں تھا. جسے اضافہ سمجھ کے اپنایا گیا، اضافہ سمجھ کے جس کو اپنی معیشت کا حصہ بنایا گیا، اضافہ سمجھ کے جو سودی کاروبار رائج کیا گیا ملک میں، تو نتیجہ وہی نکلا جو قرآن نے کہا تھا یمحق اللہ الربا، کہ رب اس کو مٹانے والا ہے. تو جس کو رب نے مٹایا وہ چیز مٹی، اور نتیجے میں مہنگائی ہو گئی. اور پہلے کیا تھا؟ آمنہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. فراوانی تھی رزق کی، خوشحالی تھی. لیکن جس وقت اللہ کے نظام کا انکار کیا گیا تو آج یعنی بجائے اس کے کہ پلٹ کے جہاں سے آگ لگی ہے وہاں اس پر پانی ڈالا جائے، نئی آگ لگائی جا رہی ہے. تو اس ملک کے مسائل کیسے حل ہوں؟ کہ مسائل تو حل ہوں گے آگ بجھانے سے. اور آگے طریقہ کار کا کیا ہے؟ جن کی ڈیوٹی ہے آگ بجھانے کی وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں آگ لگانے کی. کہ اگر وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ کر ہی دیا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ پھر نکل آئے ہیں کہ یہ فیصلہ ختم کیا جائے، ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں. جب رب اس کو مٹانے کی بات کرتا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ کس طرح بتدریج اس بستی میں شروع میں صورتحال کیا تھی، چلتے چلتے کیا ہے، اور رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کہ جب مسلمانوں پر اس طرح کی صورتحال آ رہی ہے، یہ رب ذوالجلال انہیں جھنجھوڑتا ہے کہ توبہ کرو، باز آ جاؤ، اور اس منزل کی طرف نہ چلو جہاں سے ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہیں. کو قرآن کی صداقت دو چیزوں کی قرآن نے نشاندہی کی تھی کہ وہ بستی
جس میں ایسا کیا گیا تو دو مسئلے پیدا ہوئے، ایک معیشت کا اور دوسرا دفاع کا۔ تو کیا وہ دونوں مسئلے پاکستان میں نہیں ہیں؟ دونوں مسئلے برابری پر جا رہے ہیں، یعنی پاکستان کی سرحدیں غیر محفوظ، پاکستان میں روزانہ کہیں نہ کہیں جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پر حملے، اور اس طرح کر کے پاکستان کے شہروں میں دھماکے، اور یہ جو صورتحال ساری بنی کہ کوئی شہر بھی نہ بچا کہ جو میدان جنگ نہ بنا ہو، جہاں ایسا نہ ہوا ہو۔ یہ پیچھے جو بڑی مشکل سے فوج نے وہ آگ بجھائی، لیکن پھر بھی وہ کبھی کہیں سے دہشت گردی ہو جاتی ہے، کبھی کہیں سے، اور دوسری طرف خزانہ خالی ہے، ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے پاکستان۔ اور یہ وقت تھا اجتماعی توبہ کرنے کا، اور جو اتنے سال تک اس نحوست کو اپنایا رکھا، اس سے توبہ کر کے آئندہ معیشت کو اس سے پاک کرنے کا، عہد کرنے کا یہ وقت تھا۔ اور انہوں نے دوبارہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اسٹیٹ بینک کی طرف سے۔ تو اب کس طرح اس ملک کے اندر حالات سدھریں اور معیشت بحال ہو، جب رب ذوالجلال فرماتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ جب اس وقت ایسے دندے کیے جائیں تو اللہ بھوک کا لباس پہنا دیتا۔ ایک ہے بھوک رومال کی طرح ہو صرف ہاتھ پر، ایک ہے محض تھوڑے سے حصے پہ ہو۔ لباس جو ہے وہ چیز کا احاطہ کر لیتا ہے، ملبوس اندر لباس کے چھپ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا رب یوں بھوک طاری کرے گا کہ کوئی بچ نہیں سکے گا، سب پر اس بھوک کے اثرات مرتب ہوں گے، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چونکہ وہ بھوک لباس کی طرح اس سوسائٹی پر پھیل جائے گی۔ تو جس طرح لباس جو ہے وہ جب پھیلتا ہے تو جن کا لباس ہو وہ اندر اس کے چھپتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال قرآن مجید برہان رشید نے بیان کی، اور یہ لازم تھا کہ پرانی غلطی سے توبہ کی جاتی، مگر ان لوگوں نے پھر اعلان جنگ کر دیا ہے، اور وہ اللہ تو غنی عن العالمین ہے، کون اس کو اعلان جنگ کرے اور پھر بچ جائے؟ اس کا امر کن کافی ہے، اور اس امر کن کے لحاظ سے پھر بھی درمیان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور آج جس وقت ہم حالات کا رونا رونے کے لیے یقیناً مسلمان اللہ کے دربار میں روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور سوال پیش کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتا ہے اور اپنی حاجت پیش کرتا ہے، دعا کے لیے کہتا ہے، نظر رحمت کے لیے کہتا ہے، تو سرکار تو پہلے شریعت میں یہ ہمیں بتا چکے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہیں کہ ان کو تو اتنی حدیثوں میں سے سمجھایا تھا کہ یہ چھوٹا جرم نہیں، اگر بڑی 7 مہلک چیزیں سرکار نے گنوائی ہیں کہ کیا کیا ہلاکتیں آ سکتی ہیں، تو ان میں سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث الترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں یہ ہے کہ جب بندے کو کسی گناہ کا اس کے ذریعے سے ادراک نہ ہو رہا ہو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو پھر دوسرے کے ساتھ تشبیہ دے کر سرکار واضح کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم، ربا کا ایک درہم جب بندہ کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ربا ہے، یہ سود ہے، اس پر کیا ہلاکتیں مرتب ہوتی ہیں؟ تو زبان رسالت کی یہ لفظ ہیں اشد من 36 زنیہ، وہ 36 زناؤں سے سخت جرم ہوتا ہے۔ 36 اب ایک زنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بہت بڑی نحوست ہے، تو 36 زناؤں کی کتنی بڑی ہوگی؟ وہ 36 زنا ایک طرف، اور معاذ اللہ سود کا ایک درہم ایک طرف،
اور پھر بھی یہ برابر نہیں، یہ اشد ہے۔ اور یہ مثال میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے واضح کیا کہ کچھ لوگ زنا سے تو بڑا دور رہتے ہیں، اچھا ہے دور رہنا، لیکن سود کو گلے لگایا ہوا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بول کر آپ نے واضح کیا کہ تم اگر پردہ ہٹے اس سے جو کچھ سود کے روپ میں کیا جا رہا ہے تو اس کی اتنی بڑی اس کے اندر نحوست ہے، اتنی بڑی پلیدی ہے، اتنی بڑی گندگی ہے، اور کس حد تک ایک مومن کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الربا 73 بابا، ربا کی 73 قسمیں ہیں۔ یعنی ہمارے لوگ ایک ماننے کو تیار نہیں، ابھی تو اس کی 73 قسمیں ہیں۔ یہ فقہا نے جو تفصیل کتابوں میں لکھی ہے کہ کس کس طرح ربا بنتا ہے، کون سی شرط لگانے سے ربا بنتا ہے۔ ہمارے لوگ تو عام یہی سمجھتے ہیں نا کہ 1000 دے کے 2000 لینا یہ ربا ہے۔ یہ تو ان قسموں میں سے ایک قسم کا ایک حصہ ہے، یعنی جو بڑی قسمیں ہیں، آگے ضمناً تو ہزاروں اس میں ہیں، بڑی جو قسمیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا، 73 باب ہیں سود کے۔ ایسا روحا، ان 73 باب جو ہیں، 73 قسموں کا جو ربا ہے، ان پر بڑی بڑی سخت سزائیں ہیں، ان کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ ان میں سے جو سب سے نچلے درجے کا ربا ہے اس کی جو سزا ہے، سب سے ہلکا ربا، وہ کتنی ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا روحا، ان 73 میں سے جو سب سے ہلکی قسم کا ربا ہے وہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے مثلو ان ینکح الرجل امہ، سب سے ہلکی قسم کا ربا وہ یوں ہے اپنی ہلاکتوں میں کہ جیسے کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ماں سے نکاح کر بیٹھے۔ اب معاشرے میں یہ چیزیں ہوں تو برکت کیسے آئے؟ اگر معاشرے میں اتنے کثیر لوگ یوں اس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ماؤں سے انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے معاذ اللہ، یعنی سرکار نے جو انجام کار تھا اس کے لحاظ سے یہ تشبیہ دی، مثلو ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی بندہ اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ یہ جو میں نے کہا کہ کچھ گناہ ہمیں اتنے بڑے محسوس نہیں ہوتے تو سرکار مثال دے کر دوسرے گناہ سے واضح کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہو رہا۔ اب معاشرے میں آج اس گئے گزرے معاشرے میں تمہیں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملے گا کہ معاذ اللہ جس نے ماں سے نکاح کیا ہو ویسے، لیکن سود کے ضمن میں کیا صورتحال ہے؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 14 صدیاں پہلے بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک گناہ کو تو گناہ سمجھا جا رہا ہوگا اور دوسرے کو نہیں سمجھا جا رہا ہوگا۔ یعنی آج کے حالات میں سرکار کے سامنے تھا کہ امت اتنی گئی گزری نہیں ہو گئی کہ کوئی اپنی ماں سے نکاح شروع کر دے، ماں سے کوئی نکاح کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ بڑے بڑے گناہگار بھی یہ لفظ سن کے ان کے رونگٹے کھلے ہو جائیں گے کہ یہ بھی کوئی کر سکتا ہے، اور دوسری طرف سود والا حاجی نمازی بھی کر رہے ہوں گے اور گھر گھر ہو رہا ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ کے آئینہ دکھا دیا، فرمایا کہ اب میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگرچہ وہ کام تم نہیں کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو کہ وہاں تو رکے ہوئے ہو اور حد بندی ہے اور وہاں تم نے شریعت کو سامنے رکھا ہوا ہے، مگر دوسری طرف جو تم کر رہے ہو انجام میں اس پر جو ہلاکتیں مرتب ہوتی ہیں وہ اتنی ہیں جتنا وہ کام کرنے میں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ ڈیوٹی لگائی علماء کی کہ تم قیامت تک میرا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہو، کہ جب معاشرہ بھولے ان چیزوں کو تو تم بغیر کسی رو رعایت کے لوگوں کو بتاؤ کہ اب یہ جو سپریم کورٹ میں جن لوگوں نے، یعنی نظام تو پہلے بھی معاذ اللہ ڈوبا ہوا ہے سود کے اندر، اور جو ایک آئینی طور پر
ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق قانون بنے گا اور پھر وفاقی شرعی عدالت نے بڑی مشکل سے یہ فیصلہ دے دیا، تو یہ آگے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہ فیصلہ نافذ ہو، اگرچہ نافذ ہونے میں بھی 5 سال لگیں گے، لیکن یہ اس فیصلے کو جو بنا آیا ہے اسے بھی بدلوانے کے لیے میدان میں آ گئے، اور جس کام کو کروانا چاہتے ہیں وہ کام کیا ہے کہ 73 باب ہیں سود کی، اور کم از کم ان میں سے یہ ہے کہ معاذ اللہ جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت کی۔ اب سرکار کا لعنت کرنا بھی حکم خداوندی سے ہے، اور سرکار کا لعنت کرنے کا عمل بھی سرکار کا ایک اعمال صالحہ میں سے عمل ہے۔ سرکار کو حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ فلاں فلاں پہ لعنت کرو، میری طرف سے تمہارے درجات میں مزید بلندی ہوگی کہ لعنت کرو تاکہ وہ کام امت میں اس کی حوصلہ شکنی ہو کوئی کرے تو۔ سرکار جو سارے جہانوں کی رحمت ہیں، آپ کی زبان پہ لعنت کے لفظ کتنی مجبوری کے بعد آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں کہ سرکار نے لعنت کی کس پر؟ آکل الربا، سود خور پر، جو سود کھانے والا ہے، وموکلہ، جو سود کھلانے والا ہے، وکاتبہ، اور جو سود کا کاروبار لکھنے والا ہے، وشاہدیہ، اور جو سودی کاروبار میں گواہ بننے والا ہے، وقال ہم سواء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرم میں یہ سارے برابر ہیں۔ یعنی ایک کیسی آگ ہے کہ معاشرے میں کتنے لوگوں کو اپنے جال میں لے رہی ہے، کتنے لوگوں کو۔ اب سرکار جس پہ لعنت کریں، پھر ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں، پھر ان کے مسائل کیسے حل ہوں، پھر ان گھروں میں رحمت کیسے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ ایک لقمہ سود کا، ایک درہم، اس میں ایک آکل ہے، ایک موکل ہے، ایک کاتب ہے، پھر گواہ ہیں، یا پتہ نہیں کتنے کاتب ہیں، کتنے گواہ ہیں، اور وہ سارے اس عمل پر تھوڑا سا جو ایک درہم کا سود تھا، اس نے کتنے لوگوں کو لعنتی بنا دیا۔ اور یہ ان کو لعنتی کسی مفتی نے نہیں کہا، بلکہ زبان رسالت نے لعنت کی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر لعنت ہو۔ اور پھر اس سے اگلا مرحلہ جو ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مستدرک للحاکم میں ہے، فرما اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، ورنہ جب کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں زنا ظاہر ہو جائے اور ربا ظاہر ہو جائے، یعنی عام سودی کاروبار شروع ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، اس بستی والوں نے خود اپنے عمل سے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے لازم کر لیا ہے۔ رب تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں عذاب آئے، لیکن انہوں نے جواز پیش کیا ہے، احلوا بانفسہم عذاب اللہ، انہوں نے عذاب کے دروازے خود کھولے ہیں کہ یہاں عذاب ہونا چاہیے۔ تو جب معاشرے کے اندر ایک چیز قانون میں آ جائے، نظام میں آ جائے، رواج پکڑ جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ معاشرہ گویا کہ اہل معاشرہ دستخط کر بیٹھے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم پہ عذاب اترے، یعنی کاروبار پر سود پہ دستخط کر رہے ہیں تو وہ دستخط اس پہ کر رہے ہیں کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم پہ عذاب نازل ہو۔ تو جب معاشرہ عذاب مانگ رہا ہو
اور اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہو تو وہاں سکون کیسے ہو، وہاں خوشحالی کیسے آئے؟ یہ امور ہیں کہ آج ارباب اقتدار کو، یا میں تو کہتا ہوں نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے، ان کو سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے ہی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ملک میں جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے اور وہ رک نہیں رہا اور روزانہ بڑھ رہا ہے، کوئی کہاں تک اس کا مقابلہ کر سکے گا اور زندہ رہ سکے گا اس طرح؟ تو اور یہ ہے کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ رب نے روکا تھا کہ تمہارے بڑوں نے تو وعدہ کیا تھا رب ہمیں ایسی زمین دے جہاں ہم تیرے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں، اور پیچھے تم آئے ہوئے ہو اور تم اللہ سے جنگ کرنے کے اعلان کر رہے ہو اسی بستی میں جو بستی لی گئی تھی قرآن کے نظام کے لیے کہ وہاں دین نافذ ہوگا۔ یعنی ایک عام جگہ ہے جو ہے بتوں کی، یعنی بتوں کے پجاری رہ رہے ہیں۔ دوسری جگہ وہ ہے کہ جو بنانے والوں نے مسجد بنائی تھی، تو اب فرق تو دونوں میں ہوگا۔ ان کے لیے ہوگا کہ وہ تو ہیں ہی گئے گزرے، انہوں نے تو کہا ہی نہیں تھا، انہیں تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ تو پہلے دن کے باغی ہیں، اور ان کی تو ایسی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، وہ تو گندے ہیں، گندگی میں بیٹھے ہیں۔ اور پاکو، تم نے تو پاکستان لیا تھا، تم نے تو ستھری جگہ مانگی تھی، تم نے تو کہا تھا کہ ہم یہاں گندگی نہیں آنے دیں گے، ہمیں اگر جگہ مل گئی تو اس کے اندر ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں گے۔ اور اب جگہ مل جانے کے بعد اتنے سال گزر گئے، وہ دین نافذ نہ ہوا، اب الٹا اس دین کے خلاف ایک نظام بنا کر مزید اس کو نافذ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو پھر ان پر جو عتاب ہوگا وہ تو بہت سخت عتاب ہے۔ عام دنوں میں بھی اللہ کی نافرمانی بڑی جرم ہے، مگر جو لیلۃ القدر کو شروع کر دے، لیلۃ القدر کو معاذ اللہ زنا شروع کر دے، لیلۃ القدر کو شراب نوشی شروع کر دے، تو روئے زمین کے ہر چپے پر اللہ کی نافرمانی کرنا حرام ہے، جرم ہے۔ لیکن اس جگہ پہ کہ جو جگہ 20 لاکھ شہیدوں کے خون کے عوض میں رب نے کرم کیا تو ملی، اور اس کی 3 صدیوں تک دعائیں مانگی گئیں، التجائیں کی گئیں، تقریریں کی گئیں، قربانیاں دی گئیں، جد و جہد کی گئی کہ رب جگہ دے، ہم سجدے کریں گے، جگہ دے، ہم تیرا نظام قائم کریں گے، ہمیں تو جگہ دے، ہم دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب وہ جگہ ملی، اس کے بعد ناشکری ہی ناشکری جا رہی ہے، اور وہ دین ابھی تک نافذ نہ ہوا، اور پھر الٹا اب اس کے خلاف اعلان جنگ۔ تو یہ نہایت ہی حساس مقام ہے۔ جیسے پاکستان میں زندہ رہنے کے قیامت کے دن نمبر ملیں گے کہ یہ عام بستی کا رہنے والا نہیں ہے، یہ اس بستی کا رہنے والا ہے کہ جو بنی تھی قرآن کے نام پر، کلمے کے نام پر، وہ رنگ کے نام پہ نہیں بنی تھی، وہ نسل کے نام پہ نہیں بنی تھی، وہ جغرافیہ کے نام پہ نہیں بنی تھی، وہ کلچر کے نام پہ نہیں بنی تھی، وہ دریاؤں، پہاڑوں اور ریگزاروں کے نام پہ نہیں بنی تھی، وہ کلمے کے نام پہ بنی تھی۔ اور کلمے کے نام کی بستی میں رہنے کا بھی ایک ثواب ہے کہ مہاجرین چل کے اس جگہ آئے کہ ہمیں اپنی زمین نہیں چاہیے، ہمیں وہ جگہ چاہیے جہاں رب کا نظام نافذ ہو۔ یہ ہجرت ہے، یہ دار الہجرت ہے، اور دار الہجرت کا عام جگہ سے بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور مدینہ منورہ کے بعد یہ جو دار الہجرت ہے، اس میں لاکھوں لوگ ہجرت کر کے پہنچے، ہجرت اسلامی جنہوں نے کی، اور یہ آخری صدیوں کے اندر یہ ایک ریکارڈ ہجرت ہے بر صغیر کے مسلمانوں کی۔ اور قیامت کے دن اس ریکارڈ ہجرت کے مہاجرین کا ایک شرف ہے، پھر دار الہجرت کا شرف ہے، پھر دار الہجرت کے اندر جنہوں نے ان مہاجرین کو ویلکم کہا ان کا شرف ہے، اور پھر جس نظریے پر یہ زمین حاصل کی گئی اس پر یہ ایک قریہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مدینہ منورہ کی تجلیات کا عکس جمیل ہے۔ جب اس میں رہ کر پھر کوئی برے کام کرتا ہے تو اس کے لیے مواخذہ بھی زیادہ ہے، اور اس میں رہ کے نیکی پر صبر کرتا ہے، سختیوں پر صبر کرتا ہے کہ ہم قرب میں بت خانہ ہو، ہمیں وہ برداشت نہیں،
ہمیں یہاں بھوکا رہ رہنا بھی برداشت ہے، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تساکن المشرکین، جہاں آس پاس مشرک بیٹھے ہوں تم نے کلمہ پڑھ لیا تو وہاں سے نکل آؤ، اگر تم اپنی منوا نہیں سکتے تو پھر وہاں مت رہو، پھر ان کی نحوست تم پہ پڑ جائے گی۔ یہ سبق پڑھا تھا سارے ان مہاجرین نے، اور یہ چل کے یہاں نکل آئے تھے، اور آج یعنی وہ شرف اس بستی کا برقرار ہے جس کے پیش نظر اس کو یہ مقدس حیثیت حاصل ہوئی۔ لیکن آگے اس میں رہنے والے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ بڑوں کی قربانیوں سے ایک مسجد جیسی سلطنت مل گئی، لیکن آگے اس کی مسجدیت کو برقرار کریں۔ مسجدیت اور اس کی امامت اور اس کا تقدس، یہ چیز ہے جو قرآن و سنت سے برقرار ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے تقدس کے لیے آکسفورڈ کا پڑھا ہوا کام نہیں دے سکتا، کیمبرج کا پڑھا ہوا کام نہیں دے سکتا، اور ویسٹ کے گٹروں کے کیڑے مکوڑے کیا تقدس جانے اس بستی کا، کہ اس بستی کا یہ شرف نظر آئے گا تو ماہر قرآن کو نظر آئے گا، سنت کے ماہر کو نظر آئے گا، پھر اس کی روشنی میں اس کو چلایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ وہاں کی بلائیں جو باری باری آئیں اور ادھر گند پھیلائیں اور چلی جائیں تو یہ اس بستی کے تقدس سے بہت بڑا ظلم ہے۔ اور سود کے لحاظ سے یہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یعنی جس طرح یہ آپ نے سنا کہ کتنے لوگ مارے گئے بوجہ سود، عاقل، موکل، کاتب اور جو گواہ ہیں، اور دوسری طرف ایک بے ہے جس کو بے اینا کہتے ہیں، بے اینا من وجہ سود ہے، ڈائریکٹ سود نہیں ہے۔ بے اینا کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص نے بے اینا کر لی ہے، یعنی بے خبری میں کہ یہ کوئی سود ہے، لہذا میں یہ اس کا نام اور اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، ہماری فقہ کی کتاب ہدایہ میں بھی وہ سب لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، وہ جس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ فتویٰ صادر کیا۔ ایک صحابی رسول سے جب بے اینا ہو گئی، سود نہیں بے اینا، جو نتیجہ تن سود بنتی تھی اور انہیں پتہ نہیں تھا، اور سیدہ عائشہ چونکہ فقیہ اور صاحب فتویٰ تھیں، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے پیغام بھیجا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے فرمایا کہ یہ واپس کرو، اس کی بڑی ہلاکت ہے۔ آپ دیکھو ہمارے تو پلے کچھ نہیں، ادھر شرف صحابیت ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں، اور ادھر اس بندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج کیا ہوا تھا، صرف صحابی نہیں تھے، حاجی تھے، اور وہ حج کہ جب میدان عرفات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں فرما رہے تھے، اور پھر وہ مجاہد بھی تھے جنہوں نے جو جہاد کا خصوصی کوٹا کہ جب سرکار خود جنگ میں تشریف فرما ہوں تو جو ساتھ ہوتے تھے اللہ انہیں بڑا خاص نوازتا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ صحابی سرکار کی قیادت میں جہاد بھی کر چکے تھے۔ من وجہ جو سود تھا بے خبری میں ہوا، اس پر ام المومنین نے فتویٰ کیا صادر کیا، ہدایہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بات سن کے بھی تم نے یہ سودا واپس نہ کیا تو کیا ہوگا؟ قد ابطل اللہ حجک و جہادک مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آج کے ایک سودے کی بنیاد پر تمہارا وہ حج کینسل ہو جائے گا جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کیا تھا۔ کتنا بڑا وہ حج ہے کہ جب سرکار کی قیادت میں کیا گیا پھر وہ حج تمہارا نہیں رہے گا، وہ باطل ہوگا۔ وہ جہادہ کا، اور جو تم نے جہاد کیا ہے یہ جہاد بھی باطل ہو جائے گا۔ تو انسان کی زندگی کے اعمال ہمارے تو پلے کچھ نہیں، اتنے بڑے بڑے اعمال والے جو ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ معیشت، بیع و شراء کا جو مالیاتی اور معاملاتی اسلام ہے،
اس پر نماز روزے کے قبول ہونے کا مدار ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک یہ سوچ ہے کہ کچھ لوگ تو ویسے مسجد کے قریب نہیں آتے، ان کا ذہن دینی نہیں ہے، کچھ دینی سوچ والے ہیں، نماز روزے سے بڑی دلچسپی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نفلی بھی رکھتے ہیں، لیکن سود کے مسئلے پر آ کر کہتے ہیں آخر دنیا داری ہے ہم نے، اور پھر آگے سے یہ سوچا چلو یہ سود میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے تو عمرہ کر آتے ہیں، عمرہ نہیں حج بھی کر لیتے ہیں، پھر ایک عمرہ نہیں 4 عمرے کر لیتے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سوچ پر بھی آگے سے شرعی حکم سنا دیا کہ اس بنیاد پر جو جب دکان پہ سودے صحیح نہ بکتے ہوں اور کاروبار سودی ہو، پھر حج کا فائدہ تو تب ہوگا جب وہ قبول ہوگا، اور قبول تب ہوگا جب سود کاروبار میں نہیں ہوگا۔ عمرے کا فائدہ یقیناً ہے، حج عمرہ راجع کا یومن ولدت امہ، کہ حاجی لوٹا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب حج قبول ہوگا، اور حج قبول تب ہوگا کہ جب ربا نہیں ہوگا، نماز تب قبول، روزہ تب قبول، جہاد تب قبول، حج تب قبول۔ یعنی اتنا اہم ہے شریعت کے اندر معیشت کے اصول شرعی رکھنا اور نظام کو سود سے پاک رکھنا، کہ محض ایک چھوٹا سا معاملہ جب آ گیا تو یہ آج اگر مثلا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فتویٰ دیا، اس سے 35 سال پہلے کا معاملہ تھا ایک، یہ آج کی بات وہاں حملہ آور ہو گئی جا کے کہ زید بن ارقم وہ حج گیا، وہ جہاد گیا، آج کی وجہ سے یعنی اتنی دور مار کرتا ہے یہ سود، اور اس قدر یہ احاطہ کر لیتا ہے، محاصرہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور کتنا یعنی مشکل ہے اگر ایسے معاملات رہیں جس طرح جو پہلے نظام کی صورتحال ہے کہ انسان بچا ہوا ہو اور مکمل طور پر اس نحوست سے آزاد ہو، اور اب آگے سے مزید اس کی ہلاکتوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ اس سلطنت میں ہو رہا ہے کہ جو سلطنت بنی ہی دین کے نام پر ہے، جس کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہوگا۔ تو اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں، اور قرآن و سنت کے احکام سے یہ چند چیزیں بیان کی ہیں کہ ان کو بھی معاشرے میں پھیلایا جائے، اور ارباب اقتدار میں سے اگر کسی کو توفیق ہے سننے کی تو وہ اس کو سامنے رکھے کہ کبھی بھی ویسٹ کے مقابلے میں، کسی کفر کی ریاست کے مقابلے میں، یعنی ان کو دیکھ کر، ان کی اقتداء کر کے، ان کی پیروی میں پاکستان کے حالات اور معیشت کو بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ اسے صرف اسی نظام سے کیا جا سکتا ہے جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس واسطے ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جن لوگوں نے یہ اپیل دائر کی ہے ان کے خلاف کارروائی کریں، اور سپریم کورٹ اس اپیل کو خارج کرے، اور حکومت اعلان کرے کہ ہم اس فیصلے کو نافذ کر رہے ہیں، اور آگے اتنی مدت میں مکمل ہو جائے گا۔ ورنہ یعنی اگر نیت ٹھیک ہو تو ایک رات کافی ہے، ایک دن کافی ہے، چلو جو کچھ اس میں طے ہوا فیصلے میں کم از کم اسے تو برقرار رکھا جائے، اور اس کے اندر پھر آگے پیش رفت کی جائے۔ اس موقع پر یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سرزمین ہند اس وقت ایک فیصلہ کن مقام پہ کھڑی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر اہل حق وہاں بھی آواز بلند کر رہے ہیں۔ کانگریسی ملاؤں کو تو یہ توفیق نہیں ہے، لیکن اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل سے وہاں کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، لیکن ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلک اہل سنت کے خلاف کچھ ہندوؤں کے پالتو
پراپوگنڈے میں مصروف ہیں. جس طرح کانگریسی ملا انہوں نے اس وقت کا کردار ادا کیا، آج کچھ نام نہاد صوفی ایسوسی ایشن اور صوفی خانقاہ کے لفظ استعمال کر کے وہ مسلک اہل سنت کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. اور مودی کی حکومت جو پہلے ہی ہندو تباہ اور RSS کے گنڈوں کے ذریعے سے مسلمانوں پر وہاں زمین کو تنگ کر رہے ہیں، یہ بدماش قسم کے صوفی نام نہاد لفظ صوفی کے تقدس کو پامال کرنے والے بغیرت، یہ پھر حکومت کو شیوخ بریلی شریف، علماء بریلی شریف، مسلک اہل سنت و جماعت کے خلاف اکسا رہے ہیں. وہی ہند جہاں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری قدس سر العزیز کی غیرت کی اذان سے ہندوازم کو شکست ہوئی، آج اسی ہند میں کچھ نام نہاد لوگ ہندوؤں کے چرنوں میں چر رہے ہیں اور کانگریسی ملاؤں والی صورتحال انہوں نے اپنا رکھی ہے. ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا اہل سنت سے تو کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اپنا ریکارڈ درست کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یا دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کے ساتھ ان کا اپنے آپ کو نتھی کرنا، وابستہ کرنا، یہ صرف اور صرف فراڈ کے لیے ہے، دھوکے کے لیے ہے. چونکہ ہمارے وہ عظیم بزرگ انہوں نے ہند سے کفر مٹایا ہے، کفر کو تحفظ نہیں دیا. انہوں نے وہاں پر اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں، غیرت اسلامی کی تاریخ رقم کی ہے، اور بڑے بڑے ہندو سورماؤں کو ناکوں چنے چبوائے ہیں. مجاہدین اسلام کو ویلکم کہا ہے اور مجاہدین اسلام کی افواج کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور مجاہدین اسلام کی افواج کے لیے انہوں نے اپنی پوری توانائیاں صرف کی ہیں، اور پھر ہند کے بت قدے کو نور سحر میں بدلنے کے لیے انہوں نے توحید و رسالت کے پیغام جاری کیے. اور وہ جو روز اول سے جہاں ہند کی سرزمین پر توحید و رسالت کی اذان گونجی، اسی تسلسل کو ہمارے اسلاف نے، ان بزرگوں نے، ان ولیوں نے آگے پہنچایا. جو فکر معین الدین حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سر العزیز کی فکر ہے، اس کو ہی مسلک بریلی شریف کہا جاتا ہے. انہی بزرگوں کے افکار کو ہی مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. یہ ٹٹو قسم کے نام نہاد صوفی مسلک اعلی حضرت اور مسلک اہل سنت ان کے مقابلے میں ایک اور دھرم کسی کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک سازش ہے پوری ملت کے خلاف. اور وہاں جو اس طرح کی صورتحال والے، اب ہمارے دیکھیں فتاوی رضویہ شریف میں کسی نے پوچھا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ، اور اس میں صرف اجمیر لکھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ اجمیر فقط صحیح نہیں، لکھنا ہے تو اجمیر شریف لکھو. اور پھر اجمیر شریف کے شریف ہونے پر دلائل دیے. اور یہی وہ مرد حق امام احمد رضا بریلوی ہیں جنہوں نے مشائخ چشت، مشائخ نقشبند، سہروردی طریقہ تصوف اور نقشبندی، قادری، یہ سارے جو سلاسل ہیں ان کے حقائق کو صرف بر صغیر میں نہیں پوری دنیا میں ایک تحفظ بخشا ہے اور پوری دنیا میں ان تعلیمات کو اجاگر کیا ہے. یہ نام نہاد قسم کے لوگ وہاں پر ایک طرف تو روافظ کی بغلوں میں بیٹھتے ہیں، دوسری طرف ہندوؤں کے چرنوں میں چرتے ہیں، اور پھر مسلک اہل سنت کے خلاف بھونکتے ہیں. ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں علماء حق سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان لوگوں کے خلاف فوری طور پر اپنے فتوے صادر کریں، کیونکہ یہ ہماری پوری تاریخ کو وہاں پہ مسخ کرنا چاہتے ہیں.
ان کا دور دور تک اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کل کے کانگریسی ملاؤں کی طرح آج کا ایک ٹولہ ہے جو اکھنڈ بھارت اور ہندو دھرم کے نیچے لگا ہوا ہے, اور اتنی بڑی توہین ہو جانے کے باوجود ان کو وہاں پر مودی کا تحفظ جو ہے وہ پسند ہے اور اس میں لگے ہوئے ہیں. اور ان کمینوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کتنا بڑا فریضہ ہے. آج اس موقع پر بھی وہ جملہ جسے وہ وہاں بار بار دکھاتے ہیں اور پھر ان کا دھواں نکلتا ہے, میں پھر اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں, گستاخ نبی کی ایک سزا, 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 گستاخ نبی کی ایک سزا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.